بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام و رحمت ہو. جواد شاہ حاضر خدمت ہے ایک بار پھر السہلہ کے مرکزی دفتر کراچی سے. اور آج جو مہمان میری سائڈ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یقین مانیے انتھک محنت ہے میری. پہلے تو میں اپنی محنت بیان کروں گا، پھر ان کا انٹروڈکشن دوں گا. پچھلے کوئی 3-4 مہینے سے میں ریکویسٹ کر رہا تھا ان سے کہ وقت نکالیں، لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکی. میں بہت شکر گزار ہوں ذاکرہ عالمہ فرح آبدی صاحبہ آپ کا کہ آپ نے وقت کو نکالا. سب سے پہلے اس کا شکریہ، سلام سے بھی پہلے میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور سلام و رحمت ہو، کیسے مزاج ہے یہ بتائیے. وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ نے نہیں وہی مجھے نہیں میں اچھا، جس میں 2-3 لوگ ہیں، اس میں ایک آپ تھی جن سے میں دلی طور پر بڑا ریکویسٹ کر رہا تھا کہ بھائی آ جائے پروگرام میں. لیکن ہوتا ہے کبھی یار مصروفیات ایسی، یہاں کراچی شہر ایسا ہے کہ ہم آخر میں جب دن میں آخر میں تھکتے ہیں تو کہتے ہیں بزی فار نتھنگ. تو بالکل یہ صورتحال ہوتی ہے. مزاج ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے؟ مصروفیات کیا رہتی ہیں آج کل، کیا ہے؟ بس مصروفیات تو مجلسوں کی تیاریاں اور کچھ مدرسہ. اللہ آج میں نے بالخصوص آپ ہی کے لیے آپ کو بلایا ہے. یہ کہاں سے جرنی بن گئی، کہاں سے چل دی اس طرف کہ میں ممبر پہ بیٹھوں گی اور دین یا فقہ کو تھوڑا بہت بیان کروں گی؟ کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ، کہاں سے شروع ہوا؟ بس یہ کرم ہے ویسے تو، پروردگار عالم کا عطا ہوتی ہے اور گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے کچھ. پہلے ظاہر سی بات ہے کہ پہلے کے دور میں مدرسے تو اتنے تھے نہیں، اور جس سٹی میں ہم رہتے تھے خیرپور میں، تو وہاں پر ایسا کچھ تھا نہیں کہ مدرسے وغیرہ ہوں یا کچھ ہو. لیکن بس وہ کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ بھی آتا ہے یہ سب کچھ. اور میں نے جو شروعات تھی وہ ذاکری کی سے نہیں کی تھی. میری شروعات نوحوں خانے سے ہوئی تھی. مطلب میں پہلے نوحیں پڑھا کرتی تھی، لیکن جیسے گھروں کی مجالس ہوتی ہیں. لیکن میں بس بہت چھوٹی سی تھی تو پھر میں ممبر پر بیٹھ تو گئی تھی، لیکن ایک باقاعدہ جسے آغاز کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ میرے ماموں ہوا کرتے ہیں، وہ ایک کتاب لے کر آئے تھے، نعیم الابرار. وہ میری پہلی زندگی کی کتاب تھی جس کو میں نے اسٹڈی کیا. اور بس وہ پڑھنے کے ساتھ ہی، کیونکہ اس میں تبرع اور تبلا وہ دونوں چیزیں اتنی وافر مقدار میں تھیں کہ وہ نعیم الابرار پڑھ کر جو ہے نا وہ میرا بس کہ پھر میں نے کہا کہ نہیں، اب تو جو ہے وہ مجھے مجلس پڑھنی ہے. اسٹارٹ یعنی انٹیریئر سندھ خیرپور سے ہی ہوا. بالکل خیرپور سے ہی. خیرپور ایک گڑھ رہا سادات کا، اور ہمیشہ سے عزاداری بھی فروغ وہیں سے پائی. تو مطلب کیا فرق محسوس ہوا؟ ایک دیہی علاقہ تو نہیں کہوں گا، وہ بھی شہر ہے، لیکن کیا فرق محسوس کرتی ہیں وہاں کے سننے والوں میں جب آئی کراچی، یا اسی وقت ہی شفٹ ہو گئی تھی؟ کیا کیا؟ نہیں، ہم لوگ تو یہاں ویسے 99 میں آئے، کراچی شفٹ ہوا. میں 8 کلاس سے مجالس پڑھ رہی ہوں، اور خیرپور اور سندھ کے اندر ہی خیرپور میں بالکل. اور میں نے 96 میں مطلب میٹرک کیا ہے، تو وہیں تک میں پڑھتی رہی. پھر BSc اسٹارٹ ہوا. سیکنڈ ایئر میں پھر ہم لوگ یہاں یعنی کہ BSc فائنل کیا تھا. تو اگر میں کہوں تو شادی ہو کے نہیں، شادی ہو کر نہیں، شادی بھی میری یہیں پہ، بالکل شادی بھی میری یہیں پہ ہوئی. لیکن میرا ذاکری کا جو سفر ہے وہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا، اور اس شوق کو جو پائے تکمیل تک بھی پہنچایا. مطلب یہ کہ ایک کوئی کردار ایسا فیملی میں ہوتا ہے جو بہت سپورٹ کرتا ہے، وہ کون رہا؟ اگر وہ بولیں کہ آپ آئیڈیل جس کو لینا ہے تو عرفان چاچا تھے، عرفان حیدر آبدی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے ایک ریلیٹیو بھی ہیں، اور پھر ہمارے محلہ، ہمارا گھر جو ہے بالکل برابر ایک دیوار تھی، سمجھیں پورا خاندان وہی تھا. اور پھر سب پڑھنے والے ماشاء اللہ سے. چینم ہے، حسین زہرا باجی جو تھی وہ پڑھتی تھیں، اور 5 چاچا پڑھتے تھے. پھر وہاں کی ایک شگفتہ باجی ہیں، وہاں پر وہ پڑھتی تھیں. مس رئیس ہیں، مس ریحانہ جو میری ٹیچر بھی ہیں، استاد بھی ہیں. اور انہوں نے ہی سب سے پہلے اپنی ایک بڑی مجلس مطلب مجھے دی تھی کہ تم میری جگہ پڑھ کر آؤ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. کیسا لگا؟ میں جاننا چاہتا ہوں یہ سب سے پہلے کہ ایک ذاکر کو، ایک ذاکرہ کو جب ہے یہ پبلک پرفارمنس، یعنی آپ نے ایڈریسنگ کرنی ٹو دی زندہ آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ سن رہی ہے، اور وہ ریئیکٹ بھی کرے گی اگر کچھ غلط ہو رہا ہے. دین کا معاملہ ہے، فقہ کا معاملہ ہے. کیا پریپریشن رہی اور کیا ریئیکشن رہا آپ کا اس وقت؟ میں بس پھر اس کے لیے یہ بولوں گی، اس پروردگار عالم کا کرم ہے کہ میری پہلی مجلس ہی اتنی پاورفل رہی کہ مجھے اسی وقت
اسی وقت کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ مدد معصومین سے ہی آتی ہے؟ بالکل بے شک ان کی عطا ہے، ان کی عطا ہوتی ہے ایسے بنا اجازت کے. تو میں سمجھتی ہوں کوئی ممبر پر بیٹھ نہیں سکتا ہے، یہ وہ اجازت دیتے ہیں. اچھا مل بھی جائے ممبر تو زیادہ دیر لوگ سنبھال نہیں سکتے، زیادہ دیر تک نہیں سنبھال سکتے. آپ مجھے کم از کم بھی 28 سال تو ہو گئے ہوں گے کم از کم. یعنی یہ سیاسی عہدہ نہیں ہے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے جس میں آپ تقریر کر کے واہ اور وصول کر لیں. یہاں جو جینوئن ہے وہی چلے گا. بالکل آپ کی تیاری بولے گی، آپ کی جتنی محنت ہے نا، اگر آپ محنت کر رہے ہیں، آپ تیاری کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ نالج دے رہے ہیں، تو لوگ آپ کو قبول کریں گے زیادہ عرصہ. اگر آپ ادھر کی یہاں کی اٹھا کے میں نے جو چیز آپ کا خاصا دیکھا وہ آپ کا انداز بیاں دیکھا. یہ انداز بیاں بلٹن ہے یا کسی کو کاپی کرنے کو ایڈمائر ہوئی یا یہ کسی سے سیکھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ سیکھا تو میں نے نہیں کچھ بھی، کیونکہ میں بتا رہی ہوں وہاں کوئی ایسے مدرسے نہیں تھے. بس اپنی جو پرانی پڑھنے والی تھی ان کو دیکھ دیکھ کر اور آگے بیٹھ کر مجالس میں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ بولتی ہیں کہ بات جو دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے. ممبر سے ضروری ہے، چاہے وہ مرد حضرات پڑھ رہے ہوں یا ہماری مستورات پڑھ رہی ہوں، کہ بات دل سے ہونی چاہیے. بناوٹی جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا، وہ بناوٹی ہی لگتی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. تو یہ میں خاص اس لیے اس موضوع پہ آیا تھا کہ آپ میں یہ بڑی اثر انگیز بات ہے کہ آپ کی گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے. تو وہ آتا ہے سید الشہداء کی کہ آپ ذکر کرتی ہیں اور اس کو اخلاص کے ساتھ، یہ بہت خوب رہتا ہے. وہ وہاں سے پھر یہاں آ گئی، پھر ہم یہاں 99 میں یہاں شفٹ ہو گئے. اور آتے کے ساتھ ہی شروع کیا پڑھنا پڑھانا؟ یا پڑھتی تو میں وہاں سے ہی تھی، یہاں تو آتے کے ساتھ ہی مطلب پہلا رمضان آیا تھا اور میری کچھ دوستی وغیرہ بن گئی تھی، تو ان سے میں انٹروڈیوس ہوئی کہ بھئی ہاں میں ذاکرہ ہوں. تو انہوں نے اپنے گھر کی مجالس مجھے دی. اس کے بعد سے تو بس پھر سفر آگے چلتا رہا اور اللہ نے بہت ترقی بھی دی. کیا دیکھتی ہیں اپنے کیریئر کا اس فیلڈ کا ٹرننگ پوائنٹ کہ جہاں آپ کہتی ہیں کہ فرابدی کو فرابدی مستورات میں مانا گیا، ذاکرہ فرابدی آ گیا؟ نام تو دیکھیں وہاں پر بھی تھا، یہ نہیں ہے کہ خیرپور میں نام نہیں ہوا، نام تو وہاں پر بھی تھا. لیکن جتنا سوشل میڈیا جتنا ترقی کرتا گیا اور لوگوں میں پبلک ہوتے گئے. اس پہ مجھے آپ سے آنا ہے بھی. اچھا ہاں، سوشل میڈیا میرا پورا سیپریٹ ٹاپک ہوگا ابھی تھوڑی دیر میں. ہاں، کہاں کون سی تقریر تھی جس سے لگا کہ یار یہ تو مولا نے عطا کر دی، یہ چیز شاید اچھی ہوگی؟ ایک مجلس ہے میری ایسی جہاں میری مدر بھی میرے ساتھ اس وقت زندہ تھی، جہاں گئی تھی تو اس وقت میری امی کے چہرے کی جو خوشی تھی نا وہ میرے بیان سے باہر تھی. کیونکہ کچھ ایسی فیملی تھی جس کے یہاں پڑھنے کی میری خواہش تھی، میری کیا میرے ماں باپ کی خواہش تھی کہ ہم ادھر دیکھنا چاہتے ہیں، اس فیملی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پڑھنے والی فیملی تھی، میں نام نہیں لے رہی ہوں، اس فیملی میں جا کے تم پڑھو. لوگ ہیں، سننے والے لوگ ہیں، پڑھنے والے خود پڑھنے والے، اور مجھے بلایا جائے تو یہ میرے لیے بہت اچھی بات تھی. میری امی کی خوشی کی انتہا اس وقت نہیں تھی کہ وہ مجلس جب ختم ہوئی ہے اور جب ہم باہر گاڑی میں آ کر بیٹھے تو وہ میری ایک چچا کو اور سب کو فون کر کے بتا رہی تھی کہ فرح نے وہاں مجلس پڑھی ہے اور یوں ہمارے لیے آگے کھانا لگ رہا تھا اور یوں وہ لوگ مطلب تو وہاں فیل ہوا کہ بس اب پروردگار نے جو ہے کیا مزاج میں تبدیلی آئی جب لوگ پہچاننا شروع ہو گئے اور کہنے لگی ذاکرہ ہے بھی اور سننے والے بھی کہ بھئی یہ ذاکرہ فرابدی ہے؟ کیا مزاج میں تھوڑی سی ایک آئی کہ اب میں ہوں کچھ؟ میرے مزاج میں تبدیلی نہیں آئی، وہ مجھے لوگوں نے بتایا یہ کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا بھرم رکھنا چاہیے، آپ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ لے کر آئیں، آپ بہت جلدی ہر کسی سے بات کر لیتی ہیں. کیا ضروری ہے بہت جلدی جو ہے وہ بچ جاتی ہیں. اکثر اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. میری خود اپنی زوجہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ تھوڑا سا رکھا کریں، ہر ایک جو ہوتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا. تو لیکن میرا ماننا ہے پتہ بلٹن اخلاق ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کا انسان ہی یاد رکھا جاتا ہے. بالکل ممبر آپ کو ملا ہے تو آپ اخلاق دکھائیں، آپ اخلاق بانٹ رہے ہیں اور ممبر سے اترتے کے ساتھ ہی آپ نے ایٹیٹیوڈ آ جائے، آپ اپنا بھرم دکھانے لگے. اچھا، میں نے یہ چیز دیکھی ہے ذاکراؤں میں بھی اور ذاکر میں بھی، کچھ لوگوں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ وہ
पब्लिक इंटरेक्शन नहीं करते उतरने जी के बाद। जी जी जी। और मेरा तो मतलब मेंबर्स उतरने के बाद रूम तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है कि घर वाले मुझे घसीट कर लेकर जाते हैं कि चलो। सवालों के जवाब देती हैं, बिल्कुल मैं कभी बिल्कुल देती हूँ, हक हासिल है क्योंकि हम पब्लिक स्पीच कर रहे हैं कि कोई भी पूछ सकता है। बिल्कुल देती हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं होती है मुझसे। मतलब सवालात भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत सारे, मैं जैसे इंटीरियर बहुत जाती हूँ, नवाबशाह जाती हूँ मजालिस पढ़ने के लिए, तो वहाँ के जो जैसे सिंधी लोग हैं वो मौलाई लोग होता है। और जब वो जाकरा को जरदारी हाउस में, बिल्कुल जरदारी हाउस में मैं खमसा पढ़ती हूँ, एक मुहर्रम का पढ़ती हूँ, फिर अशरा, फिर सफर का पढ़ती हूँ। मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा था, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हाँ, तो वहाँ के लोग जो है वो अपनी मुश्किलात के हल भी पूछते हैं कि दुआ बता दें, ये बता दें। बेशक हम पीर बाबा नहीं है, लेकिन मौला के दर से इतना कुछ मिला हुआ है कि हमें पता है कि ये तस्बीह पढ़ लें, आप ये दुआ पढ़ लें, बहुत आला। तो बस मैं जरूर बताती हूँ, इस चीज पे मैं नहीं झिझक करती। यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि भाई अब मैं चूंकि एक समंदर में कूदी हूँ और यहाँ पर पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, कोई राइवलरी यानी कोई ऐसी चीज जो मैं ये नहीं कहूँगा लफ्ज बहुत अच्छा सा होना चाहिए कि किसी से लगा हो कि भाई इनसे थोड़ी सी है मेरी, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बने या ऐसा नहीं था मतलब पढ़ने वालों में। अच्छा, यानी कि उनको पसंद करना या अपने ऑपोजिट एक समझना कि भाई ये बैलेंसिंग ये हाँ। मैं इस चीज में मैं कहती हूँ जलना नहीं है, हसद और एक जो कहते हैं, क्योंकि उलमा के मुतालिक और ज़ाकिरीन के मुतालिक कसरत से बात की जाती है कि कोई शय हो ना हो उनमें, लेकिन आपसी चपकलिश कह लीजिए, रंजिश कह लीजिए, करम का मालिक का एहसान है, मेरी अपनी जगह मेरे मौला ने मुझे अता कर रखी है और मेरे से बड़ी बड़ी ज़ाकराएं हैं, वो मेरे लिए माशाल्लाह राह तो बन सकती है, बट मेरे लिए मैं उनसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। देखिए, ये तो आपने बात कर दी सीनियर लोगों की, अब हमारे पास पढ़ने वालों की तादाद बेहतर है, जो यंगस्टर्स हैं उनके मुतालिक क्या कहेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स में मैंने देखा है, चाहे वो लोहा पढ़ने वाले हों, चाहे वो मनकबत पढ़ने वाले हों, मरसिया गो हों या सलाम गुजार हों या मेंबर पर बैठते हों, वो एक आध अगर पब्लिक पजीराई उन्हें मिल जाती है, अवामी पजीराई की तरफ से सराहा जाता है उन्हें, तो फिर उनका लेवल वो समझते हैं कि उस तक है जिस तक वो बैठे हुए हैं। तो इस तरह की हीट कभी महसूस की है? बिल्कुल है, क्योंकि अच्छा मुझे मजलिस में हो या ना हो, क्योंकि मजलिस में मेरा काम है सिर्फ ज़ाकरी करना, मुझे ये चीज फील होती है मिलादों में, जहाँ हमारी पढ़ने वालियाँ आती हैं और मतलब हमारा ऐसे तारुफ करवाया जाए, हमारे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कहा जाए, हमें ये कहा जाए, हमें पसंद करते हैं ना, चाहे हो या ना हो, आपकी शोहरत बीबी की नजर में क्या है, आप अपने आप को कितना भी कहलवा लें, हो सकता है वो गली में पढ़ने वाली एक बच्ची बीबी की निगाह में बहुत ज्यादा हो। जैसे आपने खुद वो गौहर शाद का सुना होगा, ईरान में एक मजदूर को उन्होंने क्या सआदत बख्शी के वो उसकी निगाह में आ गई, गौहर शाद की निगाह में आया वो मजदूर और वो उसके घर तक पहुंच गई, ठीक है ना। तो मौला रिजा किसको चाह रहे हैं, वो उसने भी कितना खूबसूरत जवाब दिया था गौहर शाद ने कि तुम अपने आप को मजदूर समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो कि मैं तुम इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपसे रिश्ते की बात करूं या मैं आपसे मोहब्बत का इजहार करूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मौला रिजा की निगाह में क्या हो, पता नहीं तुम्हारा क्या रुतबा है। तो ये चीज अपने आप से कहलवाने की जरूरत नहीं है, बीबी किसका कबूल कर रही है, मौला किसका कबूल कर रही है। हमारी जनरेशन है, बिल्कुल इसको अगर हमने इसकी तरवीज करनी है, बताना है, आप समझती नहीं है कि उलमा इकराम या आलिमा जितनी भी हैं, नाम जिनके हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो उसको देखें। सुन कौन रहा है, मुझे सिर्फ इतना बताएं। हम बहुत दफा मैं कह चुकी हूँ, मैं सोशल मीडिया पर भी ये बात दोबारा कर रही हूँ, खुदा समझो, यानी कोई तो बोले, बोलना चाहिए, हम भी बोल रहे हैं ना, देखिए ये सोशल मीडिया है, हम बोल रहे हैं ना, लेकिन सुनेगा कौन। इस पे एक बहुत सारी तनकीद के मैसेज जरूर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यानी आप कहना ये चाह रही हैं कि बर्दाश्त नहीं है, आज की जनरेशन को बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो उसको अपने खिलाफ नहीं सुनना चाह रहे। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आप जैसे लोग जो असर रखते हैं उनको अमली तौर पर इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो कम से कम इस बात को ज्यादा महसूस कर सके कि असल ज़ाकरी, नोहा खानी, मरसिया गोई है या सलाम गुजारी है, वो है क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चेंज ना हो,
وقت ہے, آپ دور حاضر کے حساب سے چلے, لیکن اپنی روایت کو چھوڑنا تو روح نکال لینا اس عزاداری سے. تو میں پتہ نہیں کیوں, گلا تو نہیں ہے لیکن ایک تھوڑی سی خلش ہے دل میں کہ عالمہ جتنی بھی ہیں ان سب کو اپنا مثبت کردار ضرور. بالکل ہمارا حق ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ سب کچھ کریں. اور میں سمجھتی ہوں, دیکھیں جس چیز سے مجھے, میں کہہ رہی ہوں کہ میں میلاد میں یہ چیز, اس کا مطلب ہے کہ وہ نوحہ خان ہو گئی, مرثیہ خان ہو گئی, یا میلاد منقبت خان ہو گئی, یہ سب کچھ پڑھنے والی ہو گئی. میں انہیں برا نہیں کہہ رہی, لیکن میں صرف انہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ مولا کے دور میں مرثیہ خوانی ہی ہوا کرتی تھی صرف. دیبل ہے, فرزدق ہے, یہ شاعری ہی کیا کرتے تھے, اور مولا ان کو کس طریقے سے عطا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو مولا کے یہاں کسی کی ہمت ہے کہ مولا کے سامنے مطلب ذاکری کر سکے, جو خود مصائب دیکھ کر آئے ہیں, جن کے خود کے فضائل, وہ کہہ رہے ہیں شعر پڑھو, یہ کرو. تو آپ کی کیا ویلیو ہے, آپ بس یہ سمجھیں آپ کی کیا وہ ہے. میں سمجھتے ادراک نہیں کر پائے لوگ, اپنے آپ کی پوزیشن کو سمجھ نہیں پائے کہ کس جگہ پر ہے. بات آپ کی غلط ہے. اس وقت سوشل میڈیا ایک انقلابی دور سے گزر رہا ہے, چاہے وہ فیملی بلاگنگ ہو, چاہے وہ کمرشل بلاگنگ ہو, چاہے وہ کوئی پوڈ کاسٹ ہماری طرح کے ہوں, ہم بھی اسی سے استفادہ کر رہے ہیں. کیا دیکھتی ہیں معاشرے میں, اس کے کیا اثرات ہیں اس وقت؟ اثرات جو پازیٹیو لینا چاہتا ہے وہ پازیٹیو بھی ہیں, اور نیگیٹیوٹیز بہت زیادہ ہے, کیونکہ جس طرح سے فیملی ولاگز وغیرہ بن رہے ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ ہم یا ہمارے یہاں کی جنریشن, ہم خود بھی اسکرول کر رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک دیکھے جا رہے ہیں, اپنا وقت گزارنے کے لیے, اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت کا ضیاع زیادہ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دین کی تبلیغ کے لیے کام نہیں آیا, دین کی تبلیغ کے کام بالکل آیا ہے, لیکن آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کتنے لوگ آپ کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے نہیں, میں ویسے بات بول رہی ہوں, دینی بات کر رہی ہوں. مطلب اس میں ہزاروں میں اگر ویوز آ رہے ہیں نا, تو دوسری جگہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ ملینز. لیکن ہمیں اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے, کیونکہ جب ہم اپنی جگہ چھوڑیں گے, ہم اپنی اسپیس جیسے ہی دیں گے تو یہ لوگ گھس آئیں گے. جتنا زیادہ ہم اپنی اس اسپیس کو اپنے دین کی ترویج کے اندر زیادہ بھریں گے, تو ان لوگوں کی جگہ کم ہوتی چلی جائے گی. میں نے بڑا محسوس کیا کہ بڑی محنت کرتے ہیں آپ لوگ, سب لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایک کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے, اور اس کو بڑی محنت اور ریسرچ کے ساتھ لے کے آتے ہیں. اور آپ کی بات بالکل بجائے کہ اس کا ویورشپ ڈرافٹ جو ہے وہ بہت کم ہے, اور ایک نالائق انسان بہت ہی اوٹ پٹانگ چیز کرتا ہے اور وہ ملینز میں پہنچا ہوا ہے. تو میں نے ایک ہمارے دوست ہیں ان سے سوال کیا تھا, تو انہوں نے کہا جواب بات یہ ہے کہ تمام ایپ زدہ کاموں میں لذت ہے. ہاں, تو وہ ایکچولی اس طرف مائل ہوتے ہیں. اور آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ آپ جتنا انہیں جگہ دیں گے اتنی اسپیس ہی ایکوائر کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی نظر میں نئی ذاکرائیں یا نئے منقبت خواں کیا اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, یا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, اتنا کام نہیں کر رہے جتنا دکھا رہے ہیں؟ جی, دکھاوا زیادہ ہو رہا ہے, دکھاوا زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیں, کیونکہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں آپ مجلس پڑھ رہے ہیں, آپ کا اسٹائل میرا جوشیلا اسٹائل ہے, ٹھیک ہے, مجلس پڑھنے کا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عزادار بیدار رہے, بالکل بیدار رہے. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگتا کہ میرے ٹائپ کی مجلس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چلنی چاہیے, جیسے مطلب میرے بہت زیادہ میری بہن ہے, اس نے ایک فرمائش کی تھی کہ ایک ٹاپک ڈسکس ضرور کیجیے, لیکن میں نے ابھی تک وہ ٹاپک نہیں چھیڑا ہے, کیونکہ وہ تھا کہ جی کیا خواتین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس پہ دو کاتب فکر ہمارے خانہ کی تشریح میں کام کرتے ہیں, ایک اس کو الاؤڈ کرتے ہیں کچھ پردوں کے ساتھ, اور ایک بالکل ہی ممانعت رکھتے. تو میں نے ابھی تک نہیں چھیڑا ہے اس موضوع کا. آپ اگر پوچھیں گے بھی تو میں اس کا جواب دوں گی. ہاں, وہ اس لیے کہ یہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے. میں نے آپ سے کہا نا, ہمیں جگہ نہیں دینی ہے, ہمیں آنا ہے, باحجاب آئے آپ, جو حق ہے. اچھا, پرانے لوگوں کی مثال دیتے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ٹیکنالوجی نہیں تھی جی, جو میڈیم ان کے پاس اویلیبل تھا وہ اس میڈیم کے تحت کام کر رہی تھی. آج چونکہ یہ میڈیم ہے, اس کو یوٹیلائزیشن میں لانا چاہیے. مولا نے بولا ہے کہ ہر بچہ اپنے دور کے لیے پیدا ہوا ہے, تو بس اگر اس سے ہم خواتین کو ہٹا دیں گے تو ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو جائے گا اس اسپیس میں. بات آپ کی صحیح ہے. اچھی بات اگر ایک لیڈیز کے منہ سے, ایک مستور کے منہ سے بھی نکل رہی ہے اور کسی کے دل تک پہنچ رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے. ہاں, لیکن جو غلط طریقے سے استعمال, عزاداری میں بھی عزاداری, وہ سوشل میڈیا نہ بھی ہو, بالکل صحیح کہہ رہی ہے, وہ چیز غلط ہے, تو بس پھر وہ غلط ہے. کیا دیکھ رہی ہیں آنے والا دور بالخصوص پاکستانیوں کے لیے عزاداری کے حوالے سے؟
تبدیلی آئے گی یا رک جائے گی؟ میں پہلے اپنے پرانے دور کی ضرور بات کروں گی، بتائیں. کیونکہ دیکھیں جو پرانا دور تھا نا اس میں روح تھی. روح ابھی بھی نہیں مری ہے، روح ہے، اللہ کا شکر ہے، تبھی ذکر حسین جاری ہے. اور ذکر حسین تو ہم رہیں یا نہ رہیں، مجھے لگتا ہے کہ روحانیت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی. آپ یہ دیکھیں نا، سادگی تھی. 10 محرم 9 محرم کو ننگے پاؤں پھرنا ہے، ہمیں ایک بچپن تھا، مطلب سایہ ہوتا بھی تھا تو دھوپ میں چلتے تھے. تبرک بڑے سادہ ہوا کرتے تھے لوگ. میں جن بچپن میں اپنی والدہ گرامی کے ساتھ مجلس میں آتا تھا تو یقین مانیے میں لوگوں کو آج بتاتا ہوں کہ ہمیں نمک پارے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی ایک کاغذ کے اندر کرتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا منو سلوا ہے. جی تو یہ کہاں چلی ہے روحانیت؟ یہ کیوں؟ کتنا بڑا تبرک بٹ رہا ہے، کتنا مہنگا تبرک بٹ رہا ہے. بلکہ میں کہہ رہا ہوں مہنگا بٹ رہا ہے، زیادہ بٹ رہا ہے. مجالس سے محافلیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، پہلے اتنی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ فرش اعضاء کا وہ جو رونق ہوا کرتی تھی، کسی کے گھر ایک فرش بچھے تو ایسا لگتا تھا کہ بالکل یہی ہو رہا ہے. ہاں میں بلیم نہیں کر رہا، لیکن ایسا ہوا ہے اور یہ سب ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں فرق آ گیا. لیکن اگر میں یہ بھی بات کروں کہ ہم پرانے دور کی بات تو کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا تھا یا بہت روحانیت تھی، بہت سادگی تھی، سب کچھ تھا. اس دور میں بے شک بچے ہیں، دوسری جنریشن آئی ہے، لیکن ہم بھی تو موجود ہیں. ہم ڈال سکتے تھے لیکن ہم بھی بدل گئے. نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت جلد ختم کر دیے جائیں گے، یعنی اس کے بعد یہ جنریشن ہے اور اس کا انداز ہے پھر شاید ہم نہ ہو. بالکل، لیکن کچھ چھوڑ کے جانا ہے. اسی لیے ہی شاید یہ سوشل میڈیا کو میں کہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے کچھ چھوڑ کر جائیں، کچھ بتا کے جائیں کہ ہاں ایسا ہوا کرتا تھا اور ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ مستحب چیزیں ہیں، یہ کرنی ضروری تھی. کون کہہ رہا ہے کہ مطلب سرما نہیں ڈالنا یا کنگا نہیں کرنا یا ننگے پاؤں پھرنا ہے یا پلنگ الٹی کرنا ہے. لیکن روایتوں کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا. بالکل سادگی. آپ ایک سفید چادر اور اس کے اوپر خون کے دھبے ڈال دیے جاتے تھے، ایک تابوت سج جاتا تھا، نہ کوئی اس کے اوپر ہار ہوتا تھا، نہ اس کے اوپر کوئی زیور ہوتا تھا. اور اس کو دیکھ کر جو رقت طاری ہوتی تھی وہ آج کتنے ہی آپ اس میں تیر لگا دیں. پچھلے دنوں کچھ انجمن والوں سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں نے وہ دور دیکھا جس میں انجمن بازی ہوا کرتی تھی، یعنی وہ شبداری ہے جس میں ایک ہاتھ کی ماتم کرنے والی انجمنیں شرکت کیا کرتی تھی. مصر ترا دیا جاتا تھا، اس مصرے پہ کلام ہوتا تھا. لوگوں کے پاس کوئی ریکارڈنگ سسٹم نہیں ہے، ہاتھوں میں ٹیپ لیے ہوئے ہیں بڑے بڑے ہیوی، اور انہی میں وہ کیسٹیں ریکارڈ کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی انجمن اپنی ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں بہت کم لوگ تھے جو بناتے تھے. تو اتنا اچھا وہ ماحول ایک ہوتا تھا کہ آج کلام کیا پڑھے جائیں گے، آج وہ کلام جو ہے وہ ریکارڈ ہوں گے. اور کراچی کی چند بڑی شبداریاں ہوا کرتی تھیں، ترئی شبداریاں جن کا انتظار کیا جاتا تھا کہ ان کو کرا. وہ شے میں بہت 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 زیادہ کمی محسوس کرتا ہوں موجودہ دور کے اندر. خواتین کا کتنا کردار دیکھ رہی ہیں آنے والے وقتوں میں؟ خواتین کا کردار دیکھیں، جہاں تک میری بات ہے کہ بڑے بڑے جہاں مولانا آ رہے ہوتے ہیں نا وہاں تو جینٹس کا رش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی مجالس میں آپ جا کے دیکھیں، مطلب چھوٹی سی مطلب جن مولانا کو کوئی جانتا نہیں ہے ان مجالس میں دیکھیں 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن عزاداری جو صحیح معنوں میں جو پڑھائی جا رہی ہے جو چل رہی ہیں وہ لیڈیز چل رہی ہیں. اول سے لے کے میں کہتا ہوں آج تک جو بچوں کو پکڑ کر لے کے جانا، گود میں لے کے جا رہی ہیں. کوئی شک نہیں کہ سلام ہو میری ماں بہنوں کو جنہوں نے اس غم کو اسی طرح تازہ رکھا جس کا وعدہ کیا. بالکل جس طریقے سے مصائب، جس طرح سے رقت، جس طرح سے ماتمداری، یا جس طرح سے مجلس کی رونق، اور جو عورتیں کر جاتی ہیں مرد کرتے ہیں. بالکل میں آپ کو بالکل سیکنڈ کروں گا. آپ یہ باتیں کر رہی ہیں، مجھے اپنی والدہ یاد آ رہی ہیں، مجھے اپنی بہنیں یاد آ رہی ہیں. میری ایک بہن باہر رہتی ہے، وہ بہت چھوٹی عمر سے گھر میں اس فرش کا بچھانا اور یہ کرنا، بہت چھوٹی عمر مجھ سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے بعد بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ میری اپنی زوجہ جو ہے شاید میں اتنا نہ کر پاؤں، میری بیٹی جو ہے وہ جتنا میری بیگم کرتی ہیں. بالکل اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ ان کا کلیئر کردار ہے اس عزاداری کو. بلکہ میں اسے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ ہراول دستہ ہے جو کبھی کبھی ہمیں ضرورت پڑے تو فرنٹ لائن کا کام کرتا ہے. بالکل مردوں کی طرح سے کام کرتے ہیں شانہ بہ شانہ. بالکل ایسا ہی ہے. کبھی کوئی تھریٹ بھی محسوس ہوئی اپنوں سے کہ نہیں پڑھنے دیا جائے گا، آپ نہیں پڑھیں، ایسا کچھ کبھی دور آیا کوئی؟
کچھ دیکھیں ہر خاندان میں کچھ جلنے والے بھی ہوتے ہیں, کچھ خوش ہونے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن مجھے ایسا اتنا کوئی زیادہ نہیں ہوا, اتنا کچھ نہیں ہوا. ایک دو لوگوں سے وہ میں اگنور کر چکی ہوں اور اللہ نے بہت آگے بڑھا دیا ہے, اس لیے ان پیچھے پرانی چیزوں کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. لیکن مجھے نہ ہی میرے میکے میں بلکہ آگے بڑھایا گیا, اور نہ ہی میرے سسرال والوں نے بھی میرا اتنا سپورٹیو رہے آپ کے شوہر اور آپ کی سسرال, جو بھی یہ وقت طلب کام ہے. میں سمجھتی ہوں میرے ہسبینڈ جیسا تو سپورٹ کوئی ہے ہی نہیں. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, تو یہاں ہر ایک کامیاب عورت کے پیچھے یقین کریں میرے ہسبینڈ نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے نا, اتنا ساتھ دیا ہے کہ یقیناً اگر وہ آپ کو الاؤ نہ کریں تو یہ سارا کام نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح, بہت زیادہ سپورٹیو ہے, کیونکہ رات دن مجالسیں ہیں, اور جب ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں تو پھر کوئی دن رات کی قید نہیں ہے. کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں, مطلب گھر کو بھی دیکھنا ہے انہوں نے اور میرے ساتھ بھی جانا ہے. میں کہتی ہوں نہیں, میرے ساتھ بھی جانا ہے آپ نے, وہ اس جگہ ایسی ہے میں نہیں جا سکتی. وہ مینیج کرتے ہیں کیونکہ مجھ سے کام نہیں ہوتا. ظاہر سے جب میں محرموں میں بزی ہوتی ہوں, پڑھائی میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں, تو میں کام کی طرف تو بالکل, گھر کی طرف تو میرا توجہ وہ بالکل بھی نہیں ہو پاتی ہے. وہ بچوں کو بھی دیکھتے ہیں, بچوں کی فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں. نہیں, ان کی عظمت ہے, اور اسی وجہ سے آپ اتنے آگے جو ہے وہ چلی آئیں گے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا ایک خاص بات کرنا چاہیں گی اپنی آنے والی نسل جنریشن کے لیے, بالخصوص بچیوں کے لیے جو پڑھ رہی ہیں, جو پڑھنا چاہتی ہیں؟ کیا کسی انسٹیٹیوشن کو جوائن کریں یا اس کو پڑھتی رہیں جیسے پڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں, ایک وہی بات ہے, میں نے پہلے بولا ایک گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے, کسی کو بنا سیکھے بھی بہت کچھ آ جاتا ہے. لیکن آپ جب اسٹڈی ضروری ہے, اور دوسرا اپنے سینئرس کی عزت کریں. میں نے جو دیکھا ہے, میں مدرسہ چلاتی ہوں, بہادر بنے, اخلاق بہت ضروری ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ ہم بحیثیت قوم چند سالوں سے بدتمیز ہو گئے ہیں؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب میری بہت ساری ایسی اسٹوڈنٹس ہیں, نام نہیں لینا چاہوں گی, کہ مجلس پڑھ رہی ہیں اور میں نے ہی سکھایا ہے, اور اگر میں کسی مجلس میں وہاں داخل ہو رہی ہوں تو ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ ایک گردن سے صرف مطلب. لیکن آج کل استاد کا احترام ہے, بس احترام کریں. اخلاق ضروری ہے اور اسٹڈی ضروری ہے. بنا تیاری کے ممبر آپ کو زیادہ دن ٹکنے نہیں دے گا. آپ جب تک تیاری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ممبر پر زیادہ دن نہیں. یعنی یہ ہے کہ آپ کو عطا تو ہے, لیکن اس عطا کے لیے آپ کو اشارے مل رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تیار کریں, تقوی کے لحاظ سے, تعلیمی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے, تب جا کے اس جگہ پہ بیٹھے. بہت خوب بات کی ہے, اور میں ونس اگین بہت بہت شکر گزار ہوں. یقین مانیے مجھے آپ کی مصروفیت کا بھی اندازہ ہے, مجھے آپ کے دور رہنے کا بھی اندازہ ہے جہاں آپ رہتی ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ ہم بہت جلد دوبارہ ملاقات بھی کریں گے, اور اس طرح کے کسی خاص موضوع پر. میں اپنے دیکھنے والے سے کہوں گا کہ ذاکر فرابدی کے لیے اگر کوئی موضوع چننا چاہتے ہیں, کسی موضوع خاص پر بات کرنا چاہتے ہیں, تو ضرور ہمیں لکھیے گا, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہماری جلد ملاقات. ایک بار پھر آپ کے آنے کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے گیسٹ کے ساتھ.